دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو آج سے 2-3 دن پہلے روس پر حملہ ہوا تھا، اس کا بڑا شہر دارالحکومت جو ہے کرمنل، اس کے بحل کے پاس ایک میوزک ہال کے اندر ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی ضائع گئیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ لیکن پیوٹن نے اس کو ایک چیلنج قبول کیا۔ چیلنج قبول کرنے کے بعد اس کے اثرات اس خطے پر، پوری دنیا پر کیا آنا شروع ہوئے، تھوڑی سی اس بات کے اندر بات چیت کرتے ہیں۔ دوسرا، آج جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا، وہاں پر مسلمان تو کوئی نہ بولا، لیکن غیر مسلموں نے آج جس طریقے سے جو مسلمان ہیں اسرائیل کی جاہلیت کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے رد عمل دیا اور جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات اس کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو روس کے اندر جو واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس کے بعد جو وہاں پر جو لوگ بتائے جا رہے تھے کہ وہ 11 کے قریب، پہلے کچھ لوگ تھے جو اندر داخل ہوئے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 7 کے قریب ہیں، مگر اس میں جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، جو لوگ مارے گئے، وہاں کی سیکیورٹی فورسز نے تقریباً 4 لوگ جو ہیں وہ زندہ گرفتار کیے۔ انہوں نے جو تباہی مچائی اندر، جس طریقے سے فائرنگ کی، ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے، وہ ساری کا داستان، جس طریقے سے وہ بلڈنگ اڑائی گئی، 6 سے 7 ہزار کے قریب وہاں پر لوگ موجود تھے۔ جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، انہوں نے جس تندہی سے، جس محنت سے کام کیا، مکمل اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور اس کے متعلق پیوٹن نے تقریباً اپنی تمام مشاورت مکمل کرنے کے بعد ان کو جو ہدایات جاری کی ہیں، اس کے مطابق اس نے کہا کہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، جس طریقے سے بھی کیا جائے، انویسٹیگیشن کلیئر اور مکمل طور پر جو ہے وہ کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ مگر اس وقت جو عالمی جنگ، جو سرد جنگ شروع ہوئی ہے، اب وہ اپنی تیزی کی طرف بڑھتی ہوئی جاری تھی۔ اسی کے اوپر مختلف قسم کی آراء لوگوں کی قائم ہونا شروع ہو گئی تھی کہ تیسری جنگ جو ہے وہ اس کی طرف جو دنیا جا رہی ہے۔ جو آدمی گرفتار کیے، 4 وہاں حال سے گرفتار کیے، اس کے بعد رمضان قادری کی مدد سے 11 لوگ جو ہے اور گرفتار کیے۔ جو اب انویسٹیگیشن ایجنسیاں کلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے مطابق 25 لوگ تھے جو اس ساری جو کارروائی ہوئی دہشت گردی کے، اس کے اندر شریک تھے۔ اور اس کے بعد تقریباً وہ لوگ جو ہیں، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ 25 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا، جن میں سے 4 جو وہاں پر ہال کے اندر موجود تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کو وہ کوئی جواب نہ دیتے تھے، ان کو اس طریقے سے ٹرین کیا گیا تھا، یا ان کی ٹریننگ اس طریقے سے کی گئی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم سیر کرنے آئے ہیں۔ وہاں کی ایجنسیاں، انہوں نے جو بھی میتھڈ استعمال کیا، اس میں 3rd ڈگری استعمال کی، جدید شکل کے اندر کہہ لیں کہ انہوں نے ان کو ہیپناٹائز کیا۔ ہیپناٹائز کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ان کا برین واش کیا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ڈاکٹر تھے، کچھ ان کے علم کے مطابق جو لوگ ہوں گے وہ بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو 3rd ڈگری استعمال کی گئی، ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ایک آدمی کا کان کاٹا گیا۔ کان کاٹنے کے بعد پیوٹن کا حکم تھا کہ جو بھی طریقہ کار استعمال کیا جائے، جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا، جو کان اس کا کاٹا، وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا۔ جب اس کا کان کاٹا گیا تو پھر اس کو کہا گیا کہ اب تمہیں ایک کان سے جو ہم پوچھیں گے وہ تمہیں سنائی دے گا، اور تم اس کا صحیح جواب دینا، ورنہ دوسرا کان بھی اتار دیا جائے گا۔ کس طریقے سے برف کے اندر انسان کو فکس کرتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر زخم لگاتے ہیں، یا جو بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ظالمانہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، وہ اختیار کیا۔ اور اس کے بعد کچھ کلو حاصل کیے، کچھ رمضان قادری جو ہے اس نے اس کے متعلق اہم معلومات فراہم کی۔ اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ پوری، تو جو روسی ریاستیں ہیں وہاں پر اس کا پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے روس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاستیں ہیں جو کبھی USSR کا حصہ ہوا کرتے تھے، رمضان قادری پیوٹن کا بہترین دوست ہے، اور اس کا اسلامی جو مسلمان لوگ ہیں ان کے اندر اس کا حلقہ احباب بہت گہرا ہے، اور اس کی ایک باقاعدہ تنظیم ہے جس میں 12,000 کے قریب جو ہے وہ مجاہد اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور رمضان قادری کی اپنی ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس نے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اس معاملے پر ڈسکس کیا، یمن کے ساتھ ڈسکس کیا۔ چائنا اس کو پیچھے سے مکمل طور سپورٹ کر رہا ہے، جو سائنسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے دونوں ممالک سائنس میں بہت آگے ہیں، اور دونوں ممالک نے اپنی سائنسی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی۔ سائنسی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد پھر پیوٹن نے جو اس کو کلو ملے، جو اس کو خبر ملی ایجنسیوں کی طرف سے، اس کے مطابق یوکرائن کے اندر امریکن کچھ لوگ موجود ہیں جو وہاں پر یہ سارا نظام چلاتے ہوئے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے،
وہاں پر چلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. پھر آج روس نے اس کا جو کام کیا، اس پر سپر سونک میزائل جو ہے وہ مارا، اس بلڈنگ کے اوپر مارا جس بلڈنگ کے اوپر امریکی پیٹریوٹک میزائل کا سسٹم جو ہے، یعنی میزائل سسٹم وہاں پر جو نصب تھا. پیٹریوٹک میزائل امریکہ کی جس طرح روس کا S-400 ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا ہے، مگر روس نے سپر سونک میزائل کے ساتھ اس کو تباہ کیا. اور اس کے بعد امریکہ کے اندر ہلچل ہونی شروع ہوئی، اور فرانس کے صدر میکرون جو ہے انہوں نے فوری طور پر بیان دیا کہ یوکرین کا جو صدر ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. خود ہی اس نے یہ بیان داغ دیا کہ زیلنسکی جو یوکرین کا صدر ہے اس کی فورسز کا اس کے اندر کوئی دہشت گردی کے اندر ہاتھ نہیں ہے. اب سوال پوچھنے والا ہو کہ کیا آپ سے کسی نے پوچھا آپ کیوں گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حملہ یہ پلانٹڈلی خود ہی تیار کیا گیا، روس نے خود ہی تیار کی، یعنی پیوٹن نے خود ہی تیار کیا. تیار کرنے کے بعد جو ہے معاملات جو ہے اس کو ایک بیانیے کی شکل دینے کی کوشش کی، لیکن پیوٹن جو ہے وہ اس نے جو کہا وہ یہ کہا کہ میں تمام حقائق اکٹھے کرنے کے بعد، ایویڈنس اکٹھے کرنے کے بعد پوری دنیا کے سامنے لے کر آؤں گا. اسرائیل کے کچھ کلو اس کے اندر جو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسرائیل اپنی گیم کے اندر تھا، اور جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ اس میں کچھ یورپی ممالک کی ایجنسیاں، کچھ اسرائیل کی ایجنسیاں، کچھ امریکہ کی ایجنسیوں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا تھا، اور ایک بڑا حملہ کر کے جو رشیا تھا اس کو سبق دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. کیوں؟ اس وقت چائنا اور رشیا جو ہے وہ حماس کو اور دیگر جو جنگجو ہے جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا اس کے اندر وہ ان کو امداد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور امداد کرنے کی وجہ سے جو اسرائیل تھا اس کو بڑی تکلیف تھی. اور اس کے علاوہ ایران جو سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان، تو اس وقت لیٹ چکا ہے. پاکستان کے عالم دین جو ہیں وہ لیٹ چکے ہیں. پاکستان کے اندر تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فلسطین کے متعلق جو جبر تشدد اور جو خون کی ہولی وہاں پر کھیلی گئی، نہ کوئی بولا، نہ بولنے کی کسی کو اجازت ہے. جو کوئی فلسطین کے متعلق بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جاتا ہے، اور جو جھنڈا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں. جس طرح یہ حالیہ دنوں کے اندر جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف تو چلو مان لیا کہ وہ تو ان کے اوپر تو ایک کراس ہے، لیکن جو جماعت اسلامی تھی اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ نہایت افسوسناک، اور جس پر جو تمام علماء مشائخ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہمیشہ انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ فلسطین کے حق میں کی ہے. اور اسی طرح پاکستان بھی کبھی فرنٹ لائن پر جو ہے وہ نظر آیا لیکن خاموشی رہی. اسی طرح سعودی عرب، دیگر ممالک جو انہوں نے صرف OIC کا اجلاس بلانے کے بعد خاموشی اختیار کی. وہاں پر جو غدر مچا، جس طریقے سے لوگوں کا قتل عام ہوا، جس طریقے سے بچے مارے گئے، 38,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اس غزہ کی پٹی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ بھوک پیاس کے اندر وہاں پر بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو وہاں پر روس جو ہے اور چائنا جو ہے وہ اپنی پوری امداد کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے حوالے سے، روس پہلے بھی وہاں پر حماس کو جو ہے وہ جو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ایران ہے وہ وہاں پر اپنے جنگجو ہے اس کے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حوثی باغی جو ہے یمن کے، وہ بھی وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو 2-3 بڑے دوست ملک ہیں وہ اس بات پر خاموش ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کو بھی خاموش رہنا پڑتا ہے. کیوں؟ بیگرز کانٹ بی چوزر. صرف مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کشکول لے کے ہم نے اس کے پاس جانا. اس وجہ سے امریکہ اور اس کی پالیسی جو تھی اس کو ٹو کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کے اندر نہ کوئی احتجاج ہونے دیا، نہ پاکستان کے اندر علماء دین کو شرم آئی کہ وہ فلسطین کے اوپر کوئی بات کرتے، حکومت سے بیٹھ کر بات کرتے اور حکومت کو پریشرائز کرتے کہ وہ اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دیتے. جس طرح عمران خان صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب ایکٹیو ہوئے تھے، نہ اس دفعہ طیب اردگان بولا، وہ بھی نہیں بولے. اور اس کے علاوہ جو دوست ممالک ہے وہ تو کردار ان کا جو بھی ہے وہ مشکوک ہی ہے. اسرائیل کے اندر وہ رنج تھا، اور اس نے اس رنج کی وجہ سے یہ جو سارا نیٹ ورک تھا، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ اس کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، یہ ابھی انویسٹیگیشن جس طرح رشیا جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اسی طرف اٹھاتے ہوئے نظر آئے. اب جو آج کی تازہ ترین صورتحال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 دن پہلے رشیا اور چائنا نے ڈبل ویٹو کیا تھا اپنا اسرائیل کے خلاف. ڈبل ویٹو یعنی پہلے ایک ملک کرتا تھا، اس دفعہ ڈبل ویٹو ہوا. چائنا نے بھی ویٹو کیا اور رشیا نے بھی ویٹو کیا.
اس کے بعد پھر یہ اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا. جو نیٹو کے ممبران ممالک ہیں وہاں موجود تھے اور وہاں پر امریکہ نے اس دن اپنی کوشش کی تھی، مگر ڈبل ویٹو کی وجہ سے وہ جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. اس نے کوشش کی تھی کہ جو اسرائیل کو حمایت کی جائے. امریکہ کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پر جو نوجوان نسل ہے، جس طریقے سے ٹرمپ تیزی سے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ امریکہ کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن صاحب کی جو پالیسیاں ہیں یا جو CIA کی پالیسیاں ہیں، اس کی وجہ سے دنیا جو ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، بڑی عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنی پالیسیوں کی خاطر تباہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. جب سے جو بائیڈن صاحب آئے ہیں پوری دنیا کا جو امن ہے وہ ایک دفعہ پھر خطرے میں پڑ گیا. فلاں ملک کے اندر جنگ، فلاں ملک کے اندر جنگ، یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. آج کے دن جو بہرحال کہ یہ اس کی اندر کا مسئلہ امریکہ کا، وہاں پر ایک چینج آنا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ نہیں بولے. فلسطین کے حق میں OIC کا اجلاس بلایا. جس طرح پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کے خلاف مذمت دی جاتی تھی لیکن پھر فون کیا جاتا تھا، اسی طرح OIC نے اجلاس بلایا. بلانے کے بعد خاموشی اختیار کر لی. لیکن ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک، اب نہ ساؤتھ افریقہ مسلمان، نہ چائنا مسلمان، نہ رشیا مسلمان، یہ سارے ممالک جو ہیں انہوں نے ایک قرارداد پہلے پیش کی، ساؤتھ افریقہ کے ذریعے پیش ہوئی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم اسرائیل پر عائد ہوئی. پھر گزشتہ دنوں کے اندر جو الزامات امریکہ کے اوپر لگتے رہے کہ وہ اپنی فوجیں اس نے تقریباً 10,000 کے قریب وہاں پر بھیجی ہوئی تھی، اس کے باوجود اسرائیل نہ کسی کی بات مان رہا تھا، جبر اور تشدد کی کہانی رقم کرتا ہوا جا رہا تھا. آج اقوام متحدہ کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ قرارداد اسرائیل کے خلاف پاس کی گئی، اور پاس کرنے کے بعد وہاں پر امریکہ موجود تھا. امریکہ نے وڈرا کیا اور اپنا فیصلہ جو ہے ویٹو کا استعمال نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، اور اس پر اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے ان کا سخت رد عمل آیا. ایک قسم کی ایک دراڑ پڑی ہے جو وہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل کے درمیان. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقتی طور پر جو ہے معاملہ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ جب یہ پروگرام بنا تھا، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، اس وقت بھی جو اسرائیلی صدر ہے اس کو یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کے بعد اس پروسیس کو شروع کرنا، لیکن اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس نے چڑھائی کر دی، اور اس کے بعد جو بائیڈن صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی رہی، جہاں تک ہو سکا اس کو سپورٹ کیا، اسلحہ دیا. یورپی یونین نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر آج اقوام متحدہ کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی ہے بڑی اکثریتی رائے کے ساتھ وہ پاس ہوئی ہے، اور اس کے بعد امریکہ کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا. اور جو سینیٹرز ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک پاکستان کے متعلق انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اور پاکستان کے جو الیکشن ہوا اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے. پاکستان کے اندر جو جبر تشدد ہو رہا ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے، پاکستان کی اکنامک سچویشن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے. اسی طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے متعلق جو جہریت کرتا ہوا نظر آ رہا، جو خون بہاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر سینیٹرز نے سوال اٹھایا اور اس کو متنبع کرنے کی کوشش کی، اور ایک رپورٹ انہوں نے بھی پیش کی. اور سینیٹرز کی رپورٹ کے اوپر حکومتیں جو فیصلہ بھی کرتی ہیں، اور سینیٹر جو ہیں وہ وہاں کے پاکستان کی طرح وہ نہیں ہے، وہ طاقتور سینیٹر ہوتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے. یہاں تو یہ نا کہ چل بھائی تیرے کو وہ چلے پر بھیج دیتے ہیں، اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا. وہ کام وہاں پر نہیں ہوتا. نہ الیکشن کے اندر 45-47 کا کھیل ہوتا ہے. جو بھی ہوگا فیصلہ عوام کے سامنے ہوگا، اور جو عدالتیں ہیں وہ بھی فیصلہ حق اور سچ کا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. جو کچھ پوزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس کے تحت اب اسرائیل پر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. جنگ بندی کا حماس جو قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کی، اس کے اوپر حماس نے اس کو خوشائند کا قرار دیا، اور ایک انہوں نے کہا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے جنگ بندی کی جائے. اس کے اوپر اب جو عالمی فورسز، امن فورسز ہوتی ہیں، وہ کیا وہاں پر جائیں گی؟ ابھی اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے اندر کون کون سے ممالک جو ہے اپنی فوجیں بھیجیں گے، لیکن اسی طرح کی ایک امن فوج جو ہے وہ اسلامی ملکوں نے بنائی، جس میں پاکستان کے سابق سپاہ سالار جو ہے رحیل شریف اس کو وہ ہیڈ کرتے، وہ ابھی تک خاموش ہیں. اب اس میں پوری دنیا کے اندر سے جو ہے امن فورسز وہ وہاں پر جائیں گی، جو ان کو جو زندہ بچ گئے لوگ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل کیا خاموش بیٹھے گا یا کوئی بڑا جو ہے کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا؟ مصر، شام، عراق، یہ سارے اس نے اپنی ایک طریقہ کار سے امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے تباہی مچائی، اور اس وقت پاکستان کے اندر تباہی مچاتا ہوا نظر آ رہا ہے.
پاکستان کے اندر وہی کھیل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو اس نے ان ملکوں کے درمیان کھیلا، ان کو معاشی طور پر کمزور کیا، تباہ کیا، پھر اس کے بعد اس کو گھٹنوں پر مجبور کیا، پھر IMF کے قرض کی دلدل میں ان ملکوں کو پھنسایا، وہ ملک لیکن IMF سے پیسہ لینے کے باوجود بھی ترقی نہ کر سکے۔ پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہونے کے بعد اسرائیل کو جنگ بندی کرنی پڑے گی، دباؤ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھیل جو بائیڈن اس خطے کے اندر کھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ کھیل بھی پلٹا مارے گا، اور اس میں اہم کردار چائنا اور روس وہ ادا کرے گا، افغانستان، ایران، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جو ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوں گی۔ اور یہ جو کھیل کھیلا گیا تھا یہاں پر، امریکن کھیل کھیلا گیا تھا، وہ کھیل بھی ریورس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جس طریقے سے موزد عدلیہ کے اندر آج جناب جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو سائفر کے متعلق سوالات اٹھائے ہیں وہ بھی ایک کہانی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے بلایا گیا 4 تاریخ کو کہ عدالت کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ کیوں جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے انہوں نے جو آن لائن جو ہے عمران خان صاحب کو حاضری جو ہے وہ اس کے اوپر معذرت کر دی تھی کہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے گا 4 تاریخ کو؟ اگر نکلتے ہیں تو عوام کا کیا رد عمل آئے گا؟ اسرائیل کے ساتھ اب معاملات جو ہیں وہ سختی سے نپٹے جائیں گے۔ جو پیوٹن کے ساتھ ہوا، یہ جو دہشت گردی ہوئی، اس کے اوپر پیوٹن آنے والے دنوں کے اندر بھرپور طریقے سے جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جس طریقے سے آج اس نے یوکرائن کے اندر وہ اس بلڈنگ کے اوپر حملہ کیا جہاں پر پیٹریوٹ میزائل جو ہے وہ نصب تھے۔ کھیل بگڑا تو بہت زیادہ بگڑے گا اور پھر آگے تک جائے گا۔ اگر اس کو عقل مندی اور فراست سے یہاں پر تمام ممالک جو ہیں وہ کنٹرول کر گئے، یہ جو جنون اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوار ہے کہ ہم یہاں پر یہ کر کے جو ہے وہ خون کی ایک نئی ہولی کھیل کے ہم اسلحہ بھی بیچ لیں گے، ہم دنیا کو آگے پیچھے کر دیں گے، وہ شاید اب وہ وقت گزر گیا۔ جس طرح پاکستان کے اندر ایک وقت گزر گیا، عوام کو اویئرنیس آ گئی، اسی طرح جو مسلمان ہے وہ سویا پڑا، جو غیر مسلم ہے وہ جاگ گیا، اور یہی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ اور جس طرح میرے نبی پاک نے کہا تھا کہ اربوں کی ہلاکت ہے، وہ سمجھ لیں کہ جس ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس کی بھی ہلاکت ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا۔ کیوں کچھ لوگوں کے خواب ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، بھارت کی بالادستی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس نے اسرائیل کے ساتھ مفاہمت کرنے کی کوشش کی، وہ میرے نبی کے فرمان سے باہر ہوا، پھر میرے اللہ کا قہر اس پہ آئے گا، وہ گندم کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔